السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Welcome to تجوید lessons. مخارج الحروف lesson number 7. اپنے مخارج کے لیسن میں آج ہم الشفتین کی طرف دیکھیں گے, the two lips, اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لپس سے, ہونٹوں سے کون سے لیٹرز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم, با, واو اور فا لپس سے پروڈیوس ہوتے ہیں. فا از اے لٹل سیپریٹ, اور اس کو میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ کیسے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی مخارج سے. All these letters, با, میم, واو, they are produced by the lips. فا میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو باٹم لپ ہے وہ اوپر کے جو انسائزرز ہیں, ٹاپ انسائزرز, ان کو ٹچ کرتا ہے. نیچے سے جو ہونٹ ہے وہ جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کانٹیکٹ آ رہا ہے اوپر کے دانتوں سے ٹچ ہوتا ہے. تو اف اف اف, اینڈ یو کین فیل دی ایئر جب ہم فا کہتے ہیں تو اف اف جو سکون کے ساتھ فا کہتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ایئر ایکسپیل ہوتی ہے. اچھا, مسٹیک کیا ہو جاتی ہے کہ واو کو فا کے مخرج سے بولا جاتا ہے. اگر ہم بولیں وا وا, دیٹ از رانگ. واو کے لیے صرف ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے. ان کو اور غور سے دیکھتے ہیں. فا میں جو نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کی اندر کی سائڈ جو ویٹ سائڈ ہے وہ دانتوں کو ٹچ ہوتی ہے, اوپر کے دانتوں کو. اف اف, اور ساتھ میں ایئر بھی ایکسپیل ہوتی ہے. واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے, بالکل ٹائٹ راؤنڈ سرکل بنا لیا جاتا ہے, مگر اتنا ٹائٹ نہیں کہ آپس میں ہونٹ جو ہے جوائن ہو جائیں, اتنا ٹائٹ نہیں کہ اوپر کے سائڈ جو ہے وہ اندر چلی جائے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ نیچے کا ہونٹ اوپر کے دانتوں کو ٹچ نہیں ہوتا, اور یہ لیٹر جب ادا ہوتا ہے تو پیچھے سے زبان بہت ہی سلانٹ میں ریز ہوتی ہے واو کے لیے. او او, یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے پیچھے سے زبان بھی ریز ہوتی ہے واو کے مخرج کے لیے. مگر اگر زیادہ ریز ہو جائے اور بیچ میں ڈپ ہو جائے تو پھر یہ لیٹر بھاری ہو جاتا ہے. تو دس از ناٹ اے ہیوی لیٹر, بھاری لیٹر نہیں ہے. واو مدیہ پروڈیوس کرنے کے لیے جوف کا استعمال بھی ہوتا ہے. لین ساؤنڈ کا بھی یہی مخرج ہے, واو متحرکہ کا بھی وہی مخرج ہے, اور واو مدیہ کا بھی وہی مخرج ہے. تو جب ہم کہتے ہیں او او, یہ بھی ہم ہونٹوں سے کہتے ہیں. وا وا, یہ بھی ہونٹوں کو گول کر کے کہا جاتا ہے. اور او او, یہ بھی ہونٹوں کو گول کر کے کہا جاتا ہے. با ادا کرنے کے لیے دیر از کلوز ہوتے ہیں لپس, مخرج بند ہوتا ہے, اور دیر از اے اسٹرانگ سیپریشن. ٹھیک ہے. اب اب اب, کیونکہ یہ مخرج ادا کرنے کے لیے صحیح طرح سے تاکہ اس کی آواز آئے تو اس کی ایک صفت ہے قلقلہ. قلقلہ کے بغیر با صحیح سے ادا نہیں ہو سکتا. میم ادا ہوتا ہے لپس سے, بائی کلوزنگ دا لپس ٹوگیدر. دونوں لپس جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے مخارج ہوتے ہیں اس سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اگر دو پارٹس آپس میں کسی بھی طرح سے ان کانٹیکٹ آتے ہیں. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو لپس ہیں وہ آپس میں بند ہو جاتے ہیں, اور اما اما, ابا ابا کے شدہ کے ساتھ اگر آپ اس کو ادا کریں ان لیٹرز کو تو اس کے مخرج آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا. اچھا, اب تھوڑا ان لیٹرز کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. ان کے ایک ہی مخرج ہے مگر ان میں کیا ڈفرینس ہے ان کو پروڈیوس کرنے میں. میم اور با جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سملر ہیں, دونوں میں لپس جوائن ہوتے ہیں. با میں تھوڑی سی جو ہے اسٹرانگر سیپریشن ہے, اور میم میں دیر از نو سیپریشن, لائک بہت ہی جنٹل سیپریشن ہے. ما جنٹل سیپریشن ہے. تو جب مخرج بند ہوتا ہے ان دونوں کا تو پھر کیسے ساؤنڈ باہر نکلتی ہے. با کے کیس میں قلقلہ کی وجہ سے اب اب, اور میم کے کیس میں کیا ہوتا ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں. واو کے کیس میں تو ہونٹ کھلے ہوئے ہیں, دیر از اے ٹائٹ سرکل جس سے کہ ساؤنڈ باہر نکل رہی ہے. فا کے کیس میں کیا ہے کہ ہم نے اپنا مخرج جو ہے وہ اپنے باٹم لپ کی انر سائڈ اور ٹاپ انسائزر سے اپنا جو مخرج ہے اس کو سافٹلی بند کیا, سے ویک مخرج, فا کا مخرج ویک ہوتا ہے. اف اف, اور کیونکہ ایئر ریلیز ہوتی ہے اس سے ساؤنڈ نکلتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں میم میں کیا ہوتا ہے. ام مخرج بند ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں ساؤنڈ کہاں جا رہا ہے؟ ساؤنڈ از گوئنگ تھرو دا نوز, خیشوم میں آواز جا رہی ہے, اور جو ساؤنڈ ہے وہ خیشوم کو استعمال کر کے, اور جب بھی اس کے اندر جو صفت ہے غنہ کی وہ اسی سے آتی ہے, جسے کوئی اور ایگزٹ نہیں مل رہی ہے. مخرج یہ ہے لپس, مگر خیشوم کا بھی استعمال ہو رہا ہے, تو دونوں مخارج یوز ہو رہے ہیں میم کے لیے. تو ایئر فلوز فرام دا ووکل کارڈز ٹورڈز دا لپس. تو ہر ساؤنڈ ٹو پروڈیوس تو ہمارا ووکل کارڈز میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے ساؤنڈز جو ہیں وہ نکالنے کے لیے آواز جو ہے وہ ساری ووکل کارڈ سے آتی ہے ہماری, مگر یہ ایگزٹس ہیں ان کے, ٹھیک ہے, یہ ایگزٹ ہیں. تو جب اس ساؤنڈ کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے, اور دین ایئر لیوز ایز دا ساؤنڈ فرام دا نیزل پیسج, فرام دا نوز, فرام دا خیشوم. اینڈ دس برنگز اس ٹو الخیشوم, اور ففتھ اینڈ لاسٹ مخرج جو نیزل کیویٹی ہوتی ہے. اس سے ہم اس کی بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ دو ساؤنڈز پروڈیوس ہوتے ہیں, نون کا ساؤنڈ اور میم کا ساؤنڈ. نون اور میم دونوں الخیشوم کا استعمال کرتے ہیں اپنے غنہ کی صفت کے لیے. اچھا کچھ اسکالرز نے غنہ کو جو ہے لیٹر بھی بولا ہے کہ اٹ از ایکچولی اے لیٹر, اینڈ سم اسکالرز ہیو کنسیڈرڈ دس ایز اے صفت اونلی. سو ان اینی کیس نون اور میم کے لیے خیشوم کا استعمال ہوتا ہے فار غنہ. And this brings us to the end of our chapter of al-Makharij. We have covered the 5 main makhraj, the jawf, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-shafatayn, and al-khayshum. And we have covered the 17 specific makharij within these main makharij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.